السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمین سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایران کا اسرائیل پر تیسرا میزائل حملہ کرنے کا اعلان، غزہ کی سودہ بازی نامنظور، فلسطینی مزاحمت کی ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات، ساتھ ساتھ ہم کرم ایجنسی پہ بھی بات کریں گے۔ اسرائیل کے خلاف ایران تیسری فوجی کارروائی کرے گا۔ ایران نے واضح کر دیا کہ اسلامی انقلاب گارڈز کور ایک اعلیٰ سطح اجلاس ہوتا ہے۔ ایران کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ جنگ نہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، IRGC چاہتی کہ جنگ نہ ہو، لیکن جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں، جو چیزیں کریٹ کی جا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھ چکا ہوں۔ اس رپورٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے چھیڑا جائے۔ اب جنگ اگر چھیڑی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی خواہش یہ بھی کہ وہ حملہ کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو بڑی کارروائیوں کے بعد ایران کی جو کارروائی تھی اس پر اسرائیل کی خاموشی سے اسرائیل کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پھر وہ بھرم تھا اسرائیل کا، وہ تو ویسے ٹوٹ گیا، حماس نے اس کو ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل سے پرسوں رپورٹ آئی تھی کہ وہ ایران کے بڑے بڑے مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ امن ہو، لیکن پھر انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے یہ بات کیا IRGC نے کہ بھائی صاحب اتنی تو ہمت نہیں ہے اسرائیل میں، کیونکہ آلریڈی وہ جس طریقے سے بری طرح پھنسا ہوا ہے، اس کی ہمت نہیں کہ وہ ہم پر حملہ کرے، لیکن ہاں جو ٹرو پرومس ہے وہ تو ہم نے انہوں نے ٹرو پرومس، سچا وعدہ، ایران نے سچے وعدے کے تحت 2 آپریشن کیے اسرائیل کے خلاف۔ اب وہ کہتے ہیں سچا وعدہ 3، ہم جلد اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات کی گئی ہے ایران کی انتظامیہ کی جانب سے، IRGC کی، اور انہوں نے کہا کہ دھمکیاں اگر اسرائیل دیتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ دیتا ہے، تو وہ نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر ہم اس جنگ میں کمزور ہے ہی نہیں ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور سچا وعدہ 3 آپریشن جو ہے وہ ہم کس کے خلاف کریں گے؟ اسرائیل کے خلاف۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چین کے وزیر خارجہ ویانگ پی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ غزہ اور مغربی کنارے سیاسی تجارت میں سودے بازی کا ذریعہ نہیں ہیں۔ وانگ نے کثیر الجہتی امور پر 15 رکنی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کی، کیونکہ چین ماہ فروری کے لیے اس ادارے کا صدر ہے۔ وانگ نے کہا کہ غزہ کے 2 ریاستی حل کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے فلسطینی عوام کا وطن ہے، نہ کہ سیاسی تجارت ہے، نہ اس کی سودے بازی ہو سکتی ہے۔ غزہ پر فلسطینیوں کی حکومت پر عمل ہونا چاہیے۔ وانگ نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ توجہ یوکرین پر دی جا رہی ہے، لیکن غزہ جیسے دیگر معاملات کو ایک طرف نہیں دھکیلا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اس معاملے پر بات ہونی چاہیے۔ جن کا خواب ہے، جن کا خیال ہے کہ ہم وہاں سے لوگوں کو نکال دیں، وہاں لوگوں سے نکال کر اردن، مصر وغیرہ میں ہم بھیج دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تھوڑی سی جو ہمت ہے وہ اردن کے بادشاہ نے بھی جو ہے وہ دکھائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو فلسطینیوں کو دربدر کرنے کا یہ جو مرحلہ ہے، اس میں ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ دیکھتے ہیں آگے وہ ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایران کے رہبر انقلاب اسلام آیت اللہ سید علی خامنائی نے، جو سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے غزہ کے عوام کو بے دخل کرنے کے امریکی اسرائیلی منصوبے کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ اس طرح ناکام ہوگا جیسے غزہ میں مزاحمت کو ختم کرنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ رہبر نے یہ بات فلسطینی اسلامی جہاد تحریک کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ سے جو ہے ملاقات کے دوران کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبے کسی نتیجے پر نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو 1.5 سال پہلے مزاحمت کو جلد ختم کرنے کے دعویدار تھے، آج وقت آ گیا ہے کہ مزاحمت کے چھوٹے گروپوں نے ان کو سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ رہبر نے یہ بات کی ہے کہ فلسطین، خاص کر غزہ کے معاملے پر ہم آج بھی جو ہمارا موقف کل تھا، آج بھی ہمارا موقف وہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم کھڑے ہیں۔ اور یہ خواب ہی رہ سکتا ہے کہ غزہ کو مٹا کے وہاں کے لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر امریکہ مجبور کرے گا۔ بالکل ایسا نہیں، ہم اس کو جو ہے یہ ایک احمقانہ سوچ ہے اور اس کو ہم منظور نہیں کرتے، بلکہ غزہ والوں کا ہے۔ ایک طرف تو یہ بیان سامنے ہے۔
دوستوں نے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت فلسطین ایکشن کے کارکنوں نے لندن کے دل میں جا کے وہاں پر برطانیہ یعنی بی بی سی کا جو ادارہ ہے اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ احتجاج یہ کیا کہ بی بی سی نے جو داغ اپنے دامن پر لگایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اسرائیلیوں کو مظلوم اور ظالم غزہ کے لوگوں کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ بی بی سی جو ایک معتبر ادارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد 100 سے زائد بی بی سی کے جو لوگوں نے رپورٹس دی، مختلف ذرائع سے بات کی کہ بی بی سی نے یہ ساری جنگ میں جس تعصب کا کردار ادا کیا، جس طریقے سے اسرائیل کے ظلم بربریت کے حوالے سے خبروں کو فلٹر کیا، یقین مانیں جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اب جو سچ یعنی جتنے بھی سچ پر مبنی خبریں ہیں وہ فلٹر کی جاتی ہیں، وہ اسکرپٹ کہیں اور جاتا ہے، وہاں سے فلٹر ہو کے آ جاتا ہے، یعنی جو خبر ہوتی ہے وہ خبر کو جو ہے فلٹر کر کے ان چینلوں کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں کہ تمام تر ٹی وی چینل کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ہر شخص وی لاگ سننا چاہتا ہے۔ ایسا ہی کہ بی بی سی نے جو ظلم کیا، اس ظلم کا سپورٹ کیا، لوگوں نے جا کے اس کے خلاف نعرے بازی کی، ان کے خلاف پینٹ کیا، ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ تم ایک تعصب پر مبنی ایک ادارہ ہو۔ تو اب یہ جو داغ ہے یہ صدیوں تک نہیں دھل پائے گا۔ بے شک بی بی سی کے خلاف جو وہاں پر پینٹس وغیرہ ہوا ہے اس کو تو انہوں نے مٹا دیا، لیکن اس کو کیسے مٹاؤ کہ جو دھبا، جو داغ آپ کے کردار پر لگ جائے وہ صدیوں تک جو ہے وہ نہیں مٹتا، تو جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ والا معاملہ بھی سامنے آیا۔ دوسرے افغانستان میں رجیم جو ہے امریکی رجیم اور قبضے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افغانی جو امریکی ایجنٹس ہیں وہ دربدر ہو گئے۔ ٹرمپ نے اپنے ایجنٹس کو امریکہ میں قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ سے افغان آباد کاری کی نگرانی کرنے والے دفتر کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے حکام کو اپریل کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ امریکہ منتقلی کے منتظر 2 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ سیکیورٹی کلیئرنس حاصل کرنے کے لیے 40,000 افغان قطر سے امریکہ آنے کے لیے فلائٹس کے تیار تھے۔ 2 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے پاکستان امریکہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ امریکہ بہادر بلائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تقریباً یہ سچویشن، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑا ساتھ دیا اور ریجیم چینج میں امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اب ان کے ساتھ میں تو وہی بات کرتا ہوں کہ بھائی صاحب امریکی آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھر پھینک دیتے ہیں، یہی صورتحال اب آپ کے سامنے۔ آخری خبر شامل کرتے ہیں، کرم میں بڑا آپریشن کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ لوئر کرم کے 4 گاؤں اچت، مندوری، دار کمر اور بگن کو خالی کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ان دیہاتوں کو خالی کروا کر سرچ آپریشن کیے جائیں گے۔ کرم میں ریاست کے خلاف واقعات میں ملوث افراد کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن ہوگا۔ جنہوں نے دہشت گردی کی ہے ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کی جائے گی، اور اب آپریشن کا آغاز بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔